بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مطالعہ پاکستان کے فرسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم پہلا سبق پڑھیں گے، صفحہ نمبر 5، عنوان پاکستان کی نظریاتی اساس۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا لیکچر اسٹارٹ کریں، میں آپ کو اس عنوان کی وضاحت کر دیتی ہوں کہ اساس کا مطلب ہوتا ہے بنیاد۔ پاکستان کی نظریاتی اساس سے مراد وہ بنیاد ہے، وہ ریزنز ہیں، وہ وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر پاکستان کا نظریہ یا خیال ذہن میں آیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئیڈیالوجی کیا ہے۔ آئیڈیالوجی یا نظریہ آئیڈیالوجی دو الفاظ کا مخفف ہے، آئیڈیا اور لوجی، دو فرانسیسی الفاظ کا، ٹھیک ہے۔ آئیڈیا کا مطلب ہے نظریہ اور لوجی کا مطلب ہے مطالعہ۔ تو نظریہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نظریہ ثقافت کی منظم اور باقاعدہ شکل کا نام ہے۔ مؤثر ذہنوں کا حاصل اور اختراع یعنی ایجاد، انوویشن بھی ہو سکتی ہے، یا یہ الہامی رہنمائی کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے، تو وہ بھی نظریہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ کے ماخذ کیا ہیں، منبع اور ماخذ۔ منبع کا مطلب ہوتا ہے کوئی روٹ، اور ماخذ کا مطلب کہاں سے اخذ کیا گیا ہے، اس کی روٹس کیا ہیں، ان کو ہم نے کہاں سے حاصل کیا۔ تو ہمارا نظریہ جو ہے وہ اسلامی نظریہ ہے، تو یہ ہم نے کہاں سے اخذ کیا؟ یہ ہم نے حاصل کیا قرآن مجید سے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسلامی رسم و رواج سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نظریے کی اہمیت۔ نظریے کی اہمیت کیا ہے؟ یہ افراد کے خیالات کی عکاسی کرتا ہے۔ جیسے انسان کے خیالات ہوتے ہیں ویسے ہی اس کا نظریہ ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے۔ نظریہ تمام حرکات و سکنات کے لیے ایک قوت محرکہ ہے۔ حرکات و سکنات کا مطلب کوئی اس کے کام، اس کا عمل، اور قوت محرکہ کا مطلب ہے کوئی موٹیویشنل فورس۔ تو جیسے اس کے نظریات ہوں گے، جیسے اس کے خیالات ہوں گے، اس کا کام ویسا ہو جائے گا۔ رہنماؤں کے انتخاب میں بصیرت پیدا کرتا ہے، یعنی رہنماؤں کے انتخاب میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ جیسے انسان کا نظریہ ہوگا وہ ویسے ہی رہنماؤں کا انتخاب بھی کرے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں نظریے کے ارکان، کہ نظریے کے ارکان کیا ہیں۔ ارکان سے مراد وہ رکن ہیں کہ جن کی بنا پر مختلف لوگ جو ایک نظریے کے حامل ہیں ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اس میں ہے مشترکہ مذہب، اگر مذہب سیم ہوگا، مذہب ایک ہوگا تو بھی لوگ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں گے۔ مشترکہ ثقافت ہوگی تو بھی، مشترکہ مقصد ہوگا، اگر سب کا ایک ہی مقصد ہوگا تو بھی وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے، یا ان سب کے درمیان پرخلوص وابستگی اور عہد و پیما ہوگا، یعنی کہ ان کے درمیان کوئی دلی وابستگی یا دلی لگاؤ ہو تو بھی لوگ ایک نظریے کے حامل افراد ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نظریہ پاکستان کے اساس۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسلام ہے۔ اسلام کے دو اجزاء ہیں، کون کون سے؟ عقائد اور ایک معاشرتی معاملات۔ عقائد میں ہمارے وہ بیسک عقائد ہیں، عقیدے ہیں جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، جس میں سب سے پہلے ہے توحید، یعنی اللہ کو ایک ماننا، رسالت یعنی رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور تمام الہامی کتابوں پر ایمان۔ الہامی کتابوں کا مطلب آسمانی کتابوں پر ایمان، جو آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں معاشرتی معاملات۔ معاشرتی معاملات وہی ہیں جو کہ جمہوریت کے اصول بھی ہیں یا کسی اسلامی معاشرے کی خصوصیات بھی ہیں، جیسے کہ اقتدار اعلیٰ۔ ایک اسلامی معاشرے میں اقتدار اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کو اقتدار حاصل ہے، حکمرانی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، یہ شامل ہے۔ عدل و انصاف، کسی اسلامی معاشرے کی سب سے اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں عدل و انصاف ہوتا ہے معاشرتی معاملات میں، اور مساوات ہوتی ہے، برابری کی جاتی ہے، اس میں اخوت ہوتا ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے، رواداری یعنی تحمل اور برداشت ہوتا ہے۔ اب میں امید کرتی ہوں کہ جو کچھ میں نے سمجھایا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ تمام کام آپ نے اس کو اپنے رجسٹر میں رائٹ کرنا ہے، لکھنا ہے، اور اس کو یاد بھی کرنا ہے آپ نے۔ شکریہ۔